1747 میں نادر شاہ کے قتل پر اس کی وسیع سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ افغانستان کے جرگوں کے تمام نمائندے ایک بادشاہ کے انتخاب کے لیے افغانستان کے شہر قندھار میں شیر سورخ کے مزار پر جمع ہوئے۔ اس جرگے میں بادشاہ بننے کی امید میں بہت سے بزرگ سردار بھی شامل تھے جن کا بہت زیادہ احترام اور اثر تھا، لیکن 8 اجلاسوں کے باوجود جرگہ کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکا۔ 9ویں میٹنگ میں صابر شاہ، ایک عالمی طور پر قابل احترام بزرگ، نے ایک نسبتاً کم معروف نوجوان کا نام تجویز کیا جس کی عمر بمشکل 25 سال تھی۔ یہ نوجوان احمد خان تھا جو افغان دستے کا دوسرا کمانڈر تھا۔ صابر شاہ کے انتخاب کا سب نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس طرح ابدالیوں کے ذیلی قبیلے سے تعلق رکھنے والے احمد خان کو بادشاہ بنایا گیا۔ احمد خان کی تاجپوشی ایک سادہ معاملہ تھا جس میں حسب معمول دھوم دھام سے لوگوں کی شرکت نہیں ہوئی۔ احمد شاہ نے نہ صرف ایک مضبوط قوم یعنی متحارب افغان قبائل کو متحد کیا بلکہ ایک وسیع افغان سلطنت بھی قائم کی۔ احمد شاہ سادہ لوح، دور اندیش اور باہمت شخص تھا جو مسلم تاریخ کے نازک دور میں ابھرا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے برصغیر کی تاریخ بدل دی تھی۔ اس دور میں جب مرہٹا امپائر اپنے پیک پر تھا اور ہر طرف اپنی طاقت دکھا رہا تھا، 1761 عیسوی میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہ نے مرہٹوں کو ناکام کر کے ہندو تسلط کے خواب کو ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا اور ایک بار پھر مسلمانوں کے حق میں پیمانہ موڑ دیا۔ احمد شاہ ابدالی ایک سادہ ملنسار جمہوری حکمران تھا۔ ان کی منصفانہ نظم و نسق اور نیک زندگی نے انہیں احمد شاہ بابا کا لقب دیا، یعنی کہ افغانوں کا باپ، اور ان کی عوام میں ایک ولی کی طرح عزت بھی کی جاتی تھی۔ احمد خان 1723 عیسوی میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی زیادہ تر آزمائشوں اور فتنوں میں گزری۔ ان کی والد زمان خان جو ہرات کے حکمران تھے اس وقت انتقال کر گئی جب احمد خان بہت چھوٹے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی ذوالفقار نے ہرات پر حکومت قائم کی۔ جب نادر شاہ نے ہرات شہر پر حملہ کیا تو ذوالفقار نے بہادری سے 5 ماہ تک شہر کا دفاع کیا، لیکن سرداروں کی سازشوں کی وجہ سے اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا اور اپنے چھوٹے بھائی احمد کے ساتھ قندھار کے حکمران کے پاس پناہ لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ان دونوں کو قید کر لیا۔ جب نادر شاہ نے جلد ہی قندھار کو فتح کیا تو ذوالفقار کو ایران میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب نادر شاہ نے افغانستان، برصغیر اور ترکستان کو فتح کیا تو اس وقت 16 سالہ نوجوان احمد خان نے خود کو فوجی خدمات کے لیے پیش کیا۔ نادر شاہ ان کی نوجوان شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اپنے افغان دستے میں افسر کی عہدے کی پیشکش کی، جس کو احمد خان نے قبول کر لی اور افغان دستے میں شامل ہو گیا۔ نادر شاہ ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ سراج التاریخ کے مصنف کے بقول نادر شاہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ میں نے اپنی طویل مہمات میں مجھے احمد خان سے زیادہ بہادر اور عظیم شخص نہیں ملا۔ احمد خان کی نیک والدہ زرغونہ بی بی، جن سے احمد بے حد عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی بہادری اور اعلیٰ کردار کی تعمیر میں زرغونہ بی بی نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ جب احمد شاہ کی ہندوستانی مہم کے دوران ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ ابدالی کو مرہٹوں نے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہ خبر سن کر زرغونہ بی بی نے چیخ کر کہا، یہ ناممکن ہے، احمد مرنے کی بجائے منہ موڑ لے۔ پانی پت میں ان کی یادگار فتح ان کی بہادری اور فوجی ذہانت کو سلام ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو تاریخ کی ایک نازک موڑ پر بچایا۔ ان سے دہلی کا تخت قبول کرنے کی درخواست بھی کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دی کہ جنگ میں ان کی مدد کسی سیاسی عزائم کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی خدمت کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے میدان جنگ میں پکڑے گئے 22,000 قیدیوں کے ساتھ ایک مثالی نرمی کا مظاہرہ کر کے دنیا کے تمام فاتحین کے لیے ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف ان قیدیوں کو آزاد کیا بلکہ انہیں 2 روپے کے علاوہ
لباس بھی فراہم کی۔ احمد شاہ ابدالی ایک جمہوری حکمران تھا۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرف سے روا رکھے جانے والے معمول کی شان و شوکت سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے سادہ زندگی گزاری، نہ کبھی تاج پہنا اور نہ کبھی تخت پر بیٹھا۔ 1773 عیسوی میں ان کی موت نے پوری اسلامی دنیا اور ان کے وسیع سلطنت پر ایک سوگ چھا دیا۔